النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پکی بات ہے کہ جو لوگ مر گئے کفر پر، بالفرض اگر ہو ان کے لیے جو کچھ ہیں خزانے زمین میں سارے کے سارے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ، تاکہ وہ فدیہ دیں قیامت کے عذاب سے چھڑانے کے لیے، تو نہیں قبول کیا جائے گا وہ فدیہ ان سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چاہیں گے وہ یہ کہ نکل جائیں وہ جہنم کی آگ سے، لیکن نہیں ہوں گے وہ نکل سکنے والے اس سے، اور ان کے لیے دائمی عذاب۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 36 اور 37، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور دیا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفر کی سزا اور ایمان کی قدر و قیمت کو بیان کیا۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ایمان کے برابر دنیا کے اندر کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے جائے لیکن سب کچھ ہو پر ایمان نہ ہو، دنیا کے اندر جتنے خزانے کسی کے خیال میں، تصور میں، عقل میں، سوچ میں آ سکتے ہیں، وہ سوچے کہ زمینوں میں کتنے خزانے، کتنے معدنیات، کتنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر چیزیں پیدا کی ہیں، کتنی چیزوں کے کانے ہیں۔ دنیا جہان میں جو اس کے سوچ میں آ سکتا ہے سوچے کہ بھی یہ دولتیں ہیں، یہ خزانے ہیں، یہ خزانے ہیں، یہ قیمتی چیزیں ہیں۔ اب فرض کر لے کہ یہ ساری کسی ایک بندے کی ملکیت میں ہیں، تو ساری دنیا کے سارے خزانوں کا مالک ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑا ہے اور یہ اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ ایمان تیرے خزانے میں ہے، باقی سارے خزانے میرے پاس ہیں، تو مہربانی کر یہ میرے سے میرے خزانے لے لے اور مجھے ایمان دے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ایمان اتنا سستا نہیں ہے، تو نے ایمان کی قیمت سمجھی ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے نقشے، یہ دنیا کی دولتیں، یہ دنیا کے خزانے، یہ دنیا کی چیزیں ایمان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وہ کہے گا چلو اس سے ڈبل کر لیتے ہیں، دنیا میں جتنے خزانے ہیں اس سے ڈبل کر لیتے ہیں، آپ ڈبل لے لیں۔ فرمائیں گے کہ آپ کو ایمان کی قیمت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کے زمین سے لے کر کے آسمان تک، شمال جنوب مشرق مغرب، جہاں تک خلا فضا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا سونے کا، چاندی کا، دولت کا، خزانوں کا، جواہرات کا، موتیوں کا بھرا ہوا میرے پاس موجود ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ سارا قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے، ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ سارے کا مالک ہوں میں، اب یہ لے لو اور مجھے ایمان دے دو۔ تو اللہ کی طرف سے جواب یہی ہوگا کہ ایمان اتنا سستا نہیں۔ اب آپ بتائیں ایمان کتنا قیمتی؟ آج ہر دکاندار 5 روپے بچانے کے لیے ایمان دے رہا ہے، ہر گاہک 5 روپے بچانے کے لیے ایمان دے رہا ہے، بھائی بہنوں سے جھوٹ بول رہا ہے، بھائی بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، دوست کے لیے جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے، رشتہ دار کے لیے کسی کی محبت میں جھوٹ بول رہا ہے، کسی کی دشمنی میں جھوٹ بول رہا ہے، اپنا ایمان گوا رہا ہے۔ اس بیچارے کو اگر پتہ ہوتا ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کیا یہ 10-20 روپے میں ایمان برباد کر دیتا؟ آخر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کا علم لے کے، ایمان کا نور لے کے کھڑے تھے، اور انہوں نے پیشکش کی کوئی دولت لے لو یہ دعوت چھوڑ دو، کوئی حکومت لے لو یہ دعوت چھوڑ دو، کوئی اپنی چاہت کا رشتہ لے لو یہ دعوت چھوڑ دو۔ فرمایا میرا
موقف اتنا سستا نہیں ہے، تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو اور میرے دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو تو پھر بھی میں اپنا یہ موقف دعوت نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا دین کتنا قیمتی ہے، ہمارا یہ ایمان کتنا قیمتی ہے، اور اللہ نے ہمیں مفت میں ماں کی گود میں دیا ہے، مسلمان کے گھر اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ ہم نے تو 15 کلومیٹر کا سفر چینی لینے کے لیے شاید کیا ہو، مرچ نمک لینے کے لیے شاید کیا ہو، لیکن ایمان کے لیے اتنا سفر بھی نہیں کیا کہ میں نے ایمان سیکھنا ہے، میں نے ایمان حاصل کرنا ہے، میں نے اپنا ایمان بنانا ہے۔ ہم نے تو ایمان بنانے کے لیے اتنا بھی نہیں کیا جتنا ہم چینی کے لیے کرتے ہیں، نمک مرچ کے لیے کرتے ہیں، آٹے کے لیے کرتے ہیں، جتنا ہم اپنے جوتے کپڑے کے لیے کرتے ہیں، اتنا بھی ہم نے اپنے ایمان کے لیے نہ محنت کی ہے، نہ سوچا ہے، نہ ملازمت کی، نہ دکانداری کی۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کے نقشوں کے لیے، وہ جی کھانا پینا ہے، وہ جی رہنا ہے، مکان بنانا ہے، وہ جی سواری کی ضرورت ہے، وہ جی لباس کی ضرورت ہے۔ بس ہماری ساری محنت کا ماوا ملجا مرکز محور یہی چیزیں، یہ 4 چیزوں میں انسان سارے لٹکے ہوئے ہیں۔ اسی کے لیے فیکٹریاں ہیں، اسی کے لیے کارخانے ہیں، اسی کے لیے ملازمتیں ہیں، اسی کے لیے سارا کچھ۔ لیکن یاد رکھو، اگر ایمان نہ ہوا، اگر ایمان نہ ہوا، یہ فیکٹریوں والا، یہ کارخانوں والا، یہ مرتے ہی کائنات کا سب سے بڑا غریب ہوگا، سب سے بڑا غریب۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے سب سے بڑا غریب مرتے ہی وہی ہوگا۔ بس روح نکلنے کی دیر ہے۔ بڑے سے بڑا سیٹھ، بڑے سے بڑا میاں صاحب، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، جو کچھ بھی ہے بس مرنے کی دیر ہے۔ ادھر روح نکلی ہے، ادھر سب سے بڑا غریب یہی ہے۔ کچھ بھی اس بیچارے کے پلے میں نہیں ہوتا سوائے کفر کی سزا کے، شرک کی سزا کے، گناہوں کی سزا کے، کوئی چیز نہیں رکھتا ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم بھٹکے ہوئے ہیں ابھی تک، ہمیں نہیں سمجھ آئی ابھی تک۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی، ان کے لیے مکہ چھوڑنا بھی آسان تھا، بچے چھوڑنا بھی آسان تھا، بیویاں بیوہ کرنا بھی آسان تھا، بچے یتیم کرانا بھی آسان تھا، اپنے گھر کاروبار سب کچھ چھوڑنا آسان تھا۔ اس لیے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اصل ایمان ہے، اگر یہ لے کے گئے تو سب کچھ ہمارا ہے، اور اگر یہ نہ ملا تو پھر کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ مفہوم جو میں اس آیت میں بیان ہوا، یہ کئی جگہ پر آیا، اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، جب بھی قرآن مجید میں لو کا لفظ آ جائے تو قرآن فرضی مثال دیتا ہے۔ فرض کر لو کہ ایک بندہ ایسا ہے جو دنیا کے سارے خزانوں سے ڈبل خزانے کا مالک ہے، اور اللہ کے ہاں وہ کفر کی وجہ سے گرفتار ہے، چونکہ مرا کفر پر ہے، اب وہ گرفتار ہے، اب چاہتا ہے کہ یہ جو ساری دنیا کے خزانوں سے ڈبل خزانے میرے پاس ہیں، میں یہ دے کر کے اپنے آپ کو کفر کی قید سے چھڑا، مجھے ایمان مل جائے، میں کافروں کی لسٹ سے نکل آؤں۔ وہ پیشکش کرے گا، خود کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ فدیہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں سوچو کہ اللہ نے جو تمہیں ایمان دیا ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑی قیمتی دولت ہے، اس کی قدر کرو خدا کے لیے۔ بد نگاہی کر کے ایمان کو برباد نہ کرو، بد قولی کر کے، بد زبانی کر کے ایمان کو برباد نہ کرو، بد کرداری، بد عملی کر کے ایمان کو برباد نہ کرو۔ ایک ایک نماز جو ہم چھوڑتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی بربادی بنتی ہے۔ ایک ایک حکم شریعت کو، ایک ایک اللہ کے حکم کو، قانون، خدا کے قانون کو، اللہ کے قرآن کی ایک ایک بات کو جب ہم چھوڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہم اپنا نقصان کرتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر پہ مرے، جو بیچارے کافر ہیں اور کافر ہوتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لو
فرض کر ان لہم، پکی بات ہے کہ ان کے لیے ہو ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اتنا اور جتنا ہے زمین کے اندر یہ بھی سارا اور اس سے ڈبل بھی۔ فرض کر لو کہ اس بندے کی ملکیت میں ہے جو ایمان سے محروم ہے، کفر پہ مر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے جو کفر کی وجہ سے ہوگا، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنی جان کا فدیہ، یہ والی ساری دولت جو دنیا کی ڈبل دولت ہے یہ دے دوں اور کفر کی سزا سے، عذاب قیامت سے بچ۔ مومن ایمان والا چاہے جتنا کمزور ایمان والا، یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ جہنم میں اس کو اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ نہ کرے جانا بھی پڑا، وہ عذاب کے لیے نہیں ہوگا، وہ تطہیر کے لیے، وہ پاک کرنے کے لیے ہوگا تاکہ جنت کے قابل بن جائے، گناہوں کی میل اس سے دھل جائے، گناہوں کی گندگی، گناہوں کی نحوست اس سے دور ہو جائے۔ ایک نماز پر کتنا جہنم میں جانا پڑے گا، ایک نماز چھوڑے، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے اور حدیث سے لکھا ہوا ہے، تو اپنی طرف سے بات نہیں لکھی ہوئی، کسی مولوی کا قول نہیں لکھا ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھی ہوئی ہے، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ جو بولتے ہیں اللہ کا حکم بولتے ہیں، ان کی طرف سے ان کی بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نماز چھوڑے گا، اور وہاں لکھا یہ ہے کہ بعد میں قضا پڑھ بھی لے پھر بھی ایک حقب جہنم میں جلنا، پھر بھی ایک حقب، اور حقب کتنا بنتا ہے؟ سینکڑوں سال، کہنا آسان ہے، سینکڑوں سال، ایک منٹ کے لیے ایسے آگ میں انگلی کو لگائے پتہ چلتا ہے، آفات، آندھیاں، سیلاب، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ یہ مسجد ہے مثال کے طور پر، رات کو یہاں نوجوان ہے، امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، مسجد کے اندر ہے، بہر کو واقعہ ایسا بن گیا ہے، یکدم مصیبت، آفت، افراتفری، کہ ایک عورت بھی جان بچانے کے لیے بیچاری رات کو مسجد میں آ جاتی ہے، نوجوان عورت مسجد میں آ جاتی ہے، اور پہلے وہاں ایک مرد موجود ہے، اب دو ہی ہے، تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے، ساری رات ہے۔ اب مرد کے دل میں شیطان خیالات ڈالتا ہے کہ عورت ہے، اکیلی ہے، کوئی اس کا پرسان حال یہاں نہیں ہے، یہ واقعہ یہ بھی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اب بار بار اس کو خیال آتا ہے، شیطان خیال ڈالتا ہے کہ میں اس سے یہ بات کروں، اس سے یہ آفر کروں، اس کو جو کہوں وہ کہوں، تو فوراً خیال آتا ہے کہ مرنا ہے، فوراً خیال آتا ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور ایک ایک گناہ پر سزا ہے۔ وہاں چراغ جل رہا ہے، وہ اپنی انگلی اس چراغ کی آگ پہ لے جاتا ہے، پھر ظاہر تکلیف ہوتی ہے جب پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ ساری رات ایسے گزاری، صبح کو وہ عورت پوچھتی ہے کہ آپ نے ساری رات ایسے کی، میں دیکھ رہی تھی، کیوں؟ تو اس نے بتایا کہ ساری رات مجھے شیطان خیال ڈالتا تھا کہ میں تیرے ساتھ غلط بات کروں، تیرے ساتھ تجھے غلط دیکھوں، تو میں فوراً سوچتا تھا، میرا دل مجھے کہتا تھا کہ دنیا کی آگ اگر برداشت کر سکتا ہے تو پھر جہنم کی آگ پہ دلیری کر، اور اگر دنیا کی آگ ہی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی آگ پہ جرأت نہ کر، ہر گناہ کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو اس آگ پہ پیش کرتا، جب اسی آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتا تو اس آگ پر کیسے دلیر ہوتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا اس سے ڈبل، پوری دنیا کے خزانوں سے ڈبل میرے سے لے لیا جائے، اور کفر کے اندر جو میں قیدی ہوں، کفر کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوں، مجھے اس سے چھڑا دیا، ایمان مل جائے، جنت والا بن جاؤں۔ تو قرآن کہتے ہیں ما تقبل منہم، یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ فدیہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو ہم 10 روپے پر ایمان برباد کر رہے ہیں،
فرمایا یہ فدیہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو کفر پہ مر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ یریدون ان یخرجوا، یہ چاہیں گے کہ ہم جہنم سے نکلیں، جہنم کی آگ سے ہم نکلیں، من النار، جہنم کی آگ سے ہم نکلیں، یہ چاہیں گے، لیکن باوجود چاہت اور کوشش کے جو کفر پہ مرے وما هم بخارجین منہا، نہیں ہوں گے وہ نکل سکنے والے اس سے، وہ اس کے قیدی بن چکے ہیں، جکڑے جا چکے ہیں، اب وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو قائم رہنے والا ہے، دائمی عذاب ہوگا، کبھی بھی وہاں سے نجات نہیں ملے گی۔ اور مسلمان ایمان والا جتنا کمزور سے کمزور ایمان ہو، اس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے کہ ایک دن ضرور جہنم سے نجات پا کے جنت کا حقدار بنے۔ بہت بڑی بات ہے، ایسے حدیث میں یہ آتا ہے ایسے کمزور ایمان والے مسلمان ہوں گے بیچارے جہنم میں اپنے اعمال بد کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں تک کو کہیں گے کہ جو ایمان والا ہے ان سب کو نکال لو، کوئی ایمان والا بھی جہنم میں نہ رہنے دو۔ فرشتے نکال کے لے آئیں گے، کہیں گے اس کے بعد اب کوئی اور ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اب بھی ایمان والے ہیں، ان کا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ فرشتوں تمہیں بھی پتہ نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان میں رتی ایمان کی ہے، میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر رتی ایمان کی ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی نکالے۔ ایمان کی قدر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔